ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور آپ کے یہ گرمی آپ کی حبس سے بری گرمیاں آپ کی پر تاثیر گزر رہی ہوں گے۔ تو آج جیسا کہ آپ دیکھ کر آئے ہیں کہ ٹاپک جو ہے وہ زیادہ ہے، ٹاپک جو ہے اس کا ٹائٹل جو ہے وہ کثیر۔ تو یہ ورڈ جو تھا عربک میں اگر دیکھیں تو یہ کثر سے نکلا ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ آج ڈیٹ جو ہے وہ 24 جون ہے اور 2025 چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ابھی ٹائم ہے وہ 12:51 ہونا ہے۔ اذان ہو چکی ہے، اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، تو ابھی چونکہ ٹائم ہے تو ہم ابھی سے نشست کو شروع کرتے ہیں، باقی جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے نماز کے بعد۔ تو آج کی نشست کی موٹیویشن جو ہے وہ مجھے ایک سٹیٹس دیکھ کے نظر آئی، مطلب ملی، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سٹیٹس میں لکھا ہوا ہے جی، اللہ کی یاد، کائنات میں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیروں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ الرعد 28۔ یہ میرے استاد محترم قاری فدا حسین صاحب کا میں نے اسٹیٹس آپ کے سامنے پڑھا۔ اب ہم چلتے ہیں آج کی مجلس کو شروع کرنے کی جانب۔ لغت سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ کثرت اور قلت کمیت منفصلہ یعنی اعداد میں استعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اس سے ان میں اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً، بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی۔ وَبَثَّ مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں۔ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، بہت سی اس قسم کی آیات ہیں جن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور آیت ہے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور میوہ ہائے کثیرہ کے باغوں میں فوا کے جنت کو مطعومات دنیا کے لحاظ سے کثیرہ کہا ہے، اور اس سے صرف کثرت عدوی ہی مراد نہیں ہے بلکہ کثرت بلحاظ فضیلت بھی مراد ہے، بلحاظ فضیلت بھی مراد ہے۔ اور
عدد کثیر وقصار کے معنی کثرت تعداد کے ہیں۔ رجل کاثر مالدار آدمی کو کہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے الصریح 369 ولست کثیر ولست بالاکثر منهم حشیا وانما العزة للکاثر، تم گنتی میں ان سے زیادہ نہیں ہو، ٹھیک ہے، ولست باکثرهم منهم حشیا وانما العزة للکاثر، تم گنتی میں ان سے زیادہ نہیں ہو، عزت تو انہی کے لیے ہے جو تعداد میں زیادہ ہوں۔ المکاثرۃ والتکاثر کے معنی ایک دوسرے سے مال و دولت اور عزت میں بڑھنے کی کوشش کرنے کے ہیں۔ چنانچہ فرمایا الہاکم التکاثر، لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا ہے۔ اور فلان مکسور کے معنی مغلوب فی الکثرہ کے ہیں۔ المکثار عرف میں بہت سی باتیں کرنے والے کو کہتے ہیں۔ الکثر کے معنی ہیں خرما کا گودا جب زیادہ ہو، اور یہ سکون سا کے ساتھ بھی مروی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں ہے لا قطع فی ثمر ولا کثر، کہ پھل اور گودے کی چوری میں قطع ید نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پہ اوپر ہار کاٹنا جو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی۔ میں بعض نے کہا ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، اور بعض نے خیر کثیر مراد لی ہے، اچھا ٹھیک ہے، خیر کثیر جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ اور سخی آدمی کو کوثر کہا جاتا ہے۔ تکوثر الشیء کے معنی کسی چیز کے بہت زیادہ ہونے کے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے الطویل میں 370 میں وقد صار نقول الموت حتی تکوثر، موت کا غبار اٹھا یہاں تک کہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ شروع کرتے ہیں جی آج کا ٹاپک۔ اب میں کوشش کروں گا کہ قاری صاحب بولیں اور ہم ان کو سنیں، جہاں پہ کوئی بات میری انٹرونشن میں ضروری سمجھوں گا وہاں پہ کروں گا، باقی ہم فلو کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس نشست کے رکھنے کی بیسک وجہ کرنٹ افیئرس ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی غیر سے الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ترجمہ سورہ بقرہ 26۔
بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو اس پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیق مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سے کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہیں کو کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ یعنی اگر چھوٹی مثال دی جائے تو دونوں کی دماغی حالت جو ہے کفار کی اور جو مطلب اس کے اوپر ری ایکشن کی جو حالت ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ چھوٹی مثال دی جائے تو ہمیشہ جو مومن ہیں ان کے لیے وہ چیز حق بات ہو جائے گی، جبکہ وہی چیز برعکس اس کے کافروں کے لیے جو ہے وہ حقیر مثال کے طور پر سامنے آئے گی۔ کہ اس حقیر مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے؟ تو بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہی دیتا ہے جو نافرمان ہے۔ تو سورہ بقرہ میں یہ 2 دفعہ 26 نمبر آیت میں 2 دفعہ کسر کاف فا را کا روٹ ورڈ یوز ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ 100۔ ترجمہ: یہ آخر کیا ماننا ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک ضرور سے ہمیشہ توڑ رہے گا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ یہ روش ان کی پرانی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109، عہد کر کے توڑنا۔ 109 ترجمہ: مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دے، باوجود کہ حق تم پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243، تیزی سے چلیں۔ ترجمہ: کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ بے شک اللہ کی ذات ہی مارتی بھی ہے اور وہی زندہ بھی کرتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 245۔
اور کسی کے اندر اس طرح کی ہمت نہیں ہے کہ وہ زندہ کرے یا مارے. یہ اے آئی کے پاس کا روگ نہیں ہے. وہ اے آئی بیسڈ کنٹینٹ کو ایک سوال پوچھا جاتا ہے جب آپ چیز کوئی بھی پبلش کرتے ہیں تو آپ ایک کنفرمیشن سائن کرتے ہیں کہ از اٹ این اے آئی جنریٹڈ کنٹینٹ اور ناٹ. تو اس کے اندر ہم آج کل اے آئی جنریٹڈ کنٹینٹ کو یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اس سے مطلب یعنی کہ خوف زدہ کیا جائے لوگوں کو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا فرق پتہ لگے کہ کون سی چیز مطلب کس حد تک اے آئی جو ہے وہ کمانڈ رکھتی ہے. بلکہ ابھی جو ہم نے یوز کیا ہے اور بالکل سمپل ٹول یوز کیا ہے، تو اس سے بہت ورسٹائل قسم کے ٹولز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، وہ یوز کیے جا سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی مطلب آپ بند آنکھوں کے ساتھ یقین نہ کریں. آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ 245. لیکن جو ہم کنٹینٹ جو ابھی پیچھے دیا ہے اس پہ یقین یا کرنا یا نہ کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں اس کے اندر ان چیزوں کو ڈیمونسٹریٹ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے جو آیت کا ایسنس ہوتا ہے. تو اس کے اندر کمی بیشی رہ سکتی ہے کیونکہ انسان ہے اور انسان مشین یوز کر رہا ہے. مشین تو بالکل اس کو کیا پتا، شاید پتا بھی ہو، لیکن وہ بھی پھر یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مشین سے غلطی ہوتی ہے. تو اس سے بس مقصد جو ہے وہ صرف آپ تک پیغام کو کنوے کرنا ہے، نہ کہ جو آپ کو چیزیں ویڈیو میں دکھائی جاتی ہیں وہ مقصود ہے. چلتے ہیں جی سورہ بقرہ آیت نمبر 245. ون 167 ٹائمز ہے تو ہم اس کو ذرا تھوڑا سا سپیڈ اپ کریں گے. ترجمہ: کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ جہاں زیادہ ہو جائے، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سلامت اور کیا کہتے ہیں کہ سرخ رو لوٹائیو، آمین. سورہ بقرہ آیت نمبر 249. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله
والله مع الصابرين. اچھا مجھے ابھی بیچ میں ایک یاد آئی چیز، تو وہ میں پہلے دیکھتا چلوں. ہم نے ایک اسراف والا ٹاپک کیا ہے، تو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں وہاں پہ تو نہیں ہم نے یہ والا ٹاپک کور کیا، اور اگر پورا نہیں کیا تو وہ چیز پوری کرتے ہیں. ایک دفعہ مجھے دیکھ لینا تھا بس، جسٹ ٹو نو یہاں ویڈیوز میں ہوگا یہ اسراف اور سنگل نہیں، یہاں پہ ہم نے پروفین کیا ہے. Check this out. It is something I'm going to speak else. with a different. It is something else. ٹھیک ہے، تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں یہیں سے. یہ پھر پیچھے سے آ گیا، میں اس کو دیکھتا ہوں. کنٹینیو سورہ چل رہی تھی، ہاں یہ ہو گئی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. ترجمہ. چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے. جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا، الا یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے کچھ حرض نہیں. پھر ہوا یہ کہ تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا. چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے. مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں کا غالب آئی ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو سب سے کام لیتے ہیں. بلا شبہ بلا شبہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 269. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ترجمہ. وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے باخر گردار میں ڈھلائی گئی ہے. اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 41. ترجمہ. انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے. اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو. ڈھلے دن کا وقت. سورہ آل عمران 110. وَأَنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ
الكتاب لكان خيرا لهم منهم الفاسقون. ترجمہ مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے. تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا. ان میں سے کچھ تو مومن ہے مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے. بے شک بے شک. سورہ آل عمران 146. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لمن أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. یار یہ میں نے بال لگتا ہے تھوڑی سی خراب کر لی ہے. چلو جیسے بھی لگ رہے ہیں. ترجمہ. ترجمہ. کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی. نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا. اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے. بے شک. سورہ آل عمران 186. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ترجمہ. مسلمانوں، تمہیں اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں اور آزمایا جائے گا اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دے باتیں سنو گے. اور اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا تو یقیناً یہی کام بڑی ہمت کے ہے جو تمہیں اختیار کرنی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 1. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ترجمہ. اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتے داریوں کی حق تلفی سے ڈرو. یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. بے شک. سورۃ النساء 7. وللنساء نصيب
مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا. तर्जुमा मर्दों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और करीब करीब रिश्तेदारों ने छोड़ा, और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और करीब करीब रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, चाहे वो करता थोड़ा हो या ज्यादा। ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। बेशक। सूरत निसा आयत नंबर 12। ولهم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن لهن ولد فلكم مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثلث مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن فلكل واحد منه السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بعد وصية يوصى بها أو دين غير وصية من الله والله عليم حليم. तर्जुमा और तुम्हारी बीवियां जो कुछ छोड़कर जाएं उसका आधा हिस्सा तुम्हारा है, बशर्ते कि उनकी कोई औलाद जिंदा न हो, और अगर उनकी कोई औलाद हो तो उस वसीयत पर अमल करने के बाद जो उन्होंने की हो और उनके कर्ज की अदायगी के बाद तुम्हें उनके तरके पर चौथाई हिस्सा मिलेगा, और तुम जो छोड़कर जाओ उसका 1/4 उन बीवियों का है, बशर्ते कि तुम्हारी कोई औलाद जिंदा न हो। और अगर तुम्हारी कोई औलाद हो तो उस वसीयत पर अमल करने के बाद जो तुमने की हो और तुम्हारे कर्ज की अदायगी के बाद तुमको तुम्हारे तरके का 8वां हिस्सा मिलेगा। और अगर वो मर्द या औरत जिसकी मीरास तकसीम होनी है ऐसा हो कि न उसके वालिदैन जिंदा हो न औलाद, और उसका एक भाई या एक बहन जिंदा हो, तो उनमें से हर एक 6 हिस्से का हकदार है। और अगर वो उससे ज्यादा हो तो वो सब 1/3 में शरीक होंगे, मगर जो वसीयत की गई हो उस पर अमल करने के बाद और मरने वाले के जिम्मे जो कर्ज हो उसकी अदायगी के बाद, बशर्ते के वसीयत या कर्ज के इकरार करने से उसने किसी को नुकसान न पहुंचाया हो। ये सब कुछ अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह हर बात का इल्म रखने वाला गुरबान है। सूरत निसा ये आखिरी आयत है, इसके बाद हम नमाज के लिए जाएंगे, उसके बाद अब फिर बाकी नशिस्त जो है नमाज के बाद। तर्जुमा आयत नंबर सूरह निसा 19। ولا تعودن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. तर्जुमा ऐ ईमान वालों,
یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے لو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ غیر ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھی ہو۔ بے شک۔ بقیہ نماز مغرب کے بعد، بقیہ نماز ظہر کے بعد۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز ظہر کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں اور یہ والی نشست کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 82 سے، 19 کے بعد 82۔ ہم پڑھ رہے ہیں کثر، کاف سا را، زیادہ۔ ولو كان لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلافات آتی۔ بے شک۔ سورہ نساء 94۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم يا قوم فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں۔ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور یہاں کیا مشہور ہے کہ غیر مسلم لوگوں کو سلام نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ النساء 100۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ ترجمہ۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بلا شبہ۔ سورۃ النساء 114۔
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ترجمہ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے. بے شک. سورۃ النساء آیت نمبر 160. من الذين آمنوا وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ترجمہ یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 15. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله وكتاب مبين. ترجمہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے. 2 دفعہ اس میں یوز ہوا ہے، کاف سا را. سورۃ المائدہ 32. من أجلها كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ترجمہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی. اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں بھی کرتے رہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 49. وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن
إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ترجمہ اور ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے نازل کیا ہو۔ اس پر وہ اگر منہ موڑے تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں فسق سے اتنا دور رکھے جتنا مشرق اور مغرب میں کیا ہے فاصلہ ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 59۔ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثرهم فاسقون. ترجمہ تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا ہے اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ سورہ مائدہ 62۔ منهم مسارعون بالإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ہم سورہ مائدہ 62 اس ٹائم پڑھ کے ہٹے ہیں، اور ہم نے ترجمہ تھوڑا سا آلٹر کی ہے، کافی دن ہو گئے تھے ایک ہی بندے کا پڑھی جا رہے تھے، تو آج محمد چونا گڑھی صاحب ان کو ہم آگے سے فردر ان کو پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہوں کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ یہ مسئلہ ابھی تک یہاں پہ پریویل کرتا ہے کہ جو آیت ہے اس کے مطابق اس کا ترجمہ بولا نہیں جا رہا اور لکھا بھی نہیں ہوا، تو ہم واپس چلتے ہیں۔ چلیں جی، یہاں پہ ہی ہم اس نشست کو برخاست کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پھر کوئی ٹیکنیکل ایرر آ رہا ہے، تو اس کو ہم دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اس کو مکمل کسی اور دن کر لیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جیسے ہی ہم نے بند کیا تو وہ چیز ٹھیک ہو گئی، تو ہم اس نشست کو مکمل کرتے ہیں۔ سورہ
مائدہ آیت نمبر 62 کا ترجمہ. اور ان میں سے بہت سے کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت بری ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 62. وقالوا الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفارا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ترجمہ. اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں. ہاتھ تو خود ان کے بدے ہوئے ہیں اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے. ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں. وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور اے پیغمبر جو وہی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرتے رہے گی. اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بڑھ جاتی ہے اللہ اس کو بجھا دیتا ہے اور یہ زمین میں فساد مچا دیتے ہیں جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. سورہ مائدہ 66. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ترجمہ. اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر اور اپنے نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھا لے. اگرچہ ان میں ایک جماعت رائے راست پر چلنے والی بھی ہے مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ ان کے اعمال خوار ہیں. بے شک. سورہ مائدہ 68. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. مائدہ یہ نام بڑا مس یوز بھی ہو رہا ہے تو اس کو ذرا ری چیک کریں. آگے چلتے ہیں اور مطلب یہ کوآپریٹ کلچر کے حساب سے میں ذرا بتا رہا ہوں کہ فضول کلچر چل رہا ہے. آگے چلتے ہیں ترجمے کی طرف. کہہ دو کہ اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل پر اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی
جس پر تم کھڑے ہو سکو، اور اے رسول تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہی، لہٰذا تمہیں کافر لوگوں پر افسوس مت کرنا۔ افسوس مت کرنا۔ تمام سورہ مائدہ 71۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ۔ اور وہ یہ سمجھ بیٹھی کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے اندھے بہنے لگ گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہنے لگ گئے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ 2 دفعہ اندھے بہرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اندھا بہرا ہونے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی طرح کا نہ بنا دے جو 2 دفعہ اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توانائی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 77۔ اس کے اندر بہت زیادہ دفعہ اس ورڈ کا یوز ہو رہا ہے اور بڑا قریب قریب۔ اور دوسرے نمبر پہ اس میں یا اہل الکتاب، اہل الکتاب جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت دفعہ ذکر ہو رہا ہے، تو دیکھیں۔ في دينكم ولا تتبعوا أهواء كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ ترجمہ۔ اور ان سے یہ بھی کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 80۔ منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ترجمہ۔ تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں ہے۔ سورہ مائدہ 81۔ ويؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ ترجمہ۔ حالانکہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ایک بت پرستوں کو دوست نہ بناتے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان ہے۔ سورہ مائدہ 100۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اے رسول
لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، لہٰذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ سورہ مائدہ 103۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حامی، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے۔ دیکھیں جی، دیکھیں کسی جانور کو بحیرہ بنانا طے، نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حامی، اور ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی بنا پر پروموشن کے طلبگار ہیں، اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا اور صحیح نہیں سمجھ، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کفر اپنایا ہوا۔ تو یہ جو زو کلچر ہے، مطلب چھوٹے چھوٹے کالونیاں بنتی ہیں تو اس کے ساتھ جناب شروع میں بڑا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، چلو جی پہلے تو ہوتا تھا کہ وہ جانور رکھ لیتے تھے، اب انہوں نے بت بنانے شروع کر دی، انہی کے بت بنے ہوئے ہیں، ان کو مسمار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز اس کو اگر وسیلہ بنائیں گے تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ ان لوگوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، ان کی دماغی حالت چیک کرنے کی ضرورت ہے، ان کو واقعی وہ ایک دوست ہیں سلمان بھائی، ERDC والے، ان کو چاہیے کہ ان کی تھوڑی سی سائیکولوجیکل میٹرز کو ریزولو کریں۔ آگے چلتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 37۔ قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہے تو ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتارتے؟ تو ان سے کہو کہ اللہ بے شک اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 91۔ وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه تجدونها وتخفون كثيرا وظننتم ما لا تعلمون أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في قولهم يلعبون۔ ترجمہ، اور ان کامل لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا
تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی. ان سے کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، اور جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے، جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے چھپائے ہوئے ہو، اور جس کے ذریعے تم کو ان باتوں کی تعلیم کی گئی تھی جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا. اے پیغمبر، تم خود ہی اس سوال کے جواب میں اتنا کہہ دو کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ اپنے بیہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے ہیں. بے شک. سورہ نام 111 111. وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. ترجمہ. اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم خود ان کو ان کے سامنے لا کر رکھ دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دے تو بات دوسری تھی. مگر ایسا ایمان نہ مطلوب ہے نہ معتبر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں. سورہ نام آیت نمبر 116. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے. وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں. سورہ نام آیت نمبر 119. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. بیٹری 6% رہ گئی ہے. ہم تلاوت کو موقوف کریں گے. آپ لوگ اپنے طور پر اس کو کر سکتے ہیں. ہم صرف ترجموں کو جو ہے چلائیں تاکہ ہم جس قدر ہو سکے اس کو بیٹری 6% جو یہ کنیکٹڈ ڈیوائس ہے اس کی رہ گئی، جو جس سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی بیٹری. اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے عام حالات میں حرام قرار دی ہے. البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل مجبور ہی ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں کی بھی بقدر ضرورت اجازت ہو جاتی ہے. اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے. سورہ نام 128. اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا اور شیاطین جنات سے کہے گا کہ اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے
اے ہمارے پروردگار ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے ہیں اور اب اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. اللہ کہے گا اب آج تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے الا یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے. یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے، علم بھی کامل. جن تو پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو اہل علم لوگ، اہل ادب لوگ جو ہیں وہ جن کن کو کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں. سورہ نام 137 تیز بڑھے. اور اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیں. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہذا ان کو اپنی افطرا پردازیوں میں پڑا رہنے دو. پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی دائیں طرف سے بھی اور ان کی بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. سورہ راف 17:86 یہ 17 تھی 86. اور ایسا نہ کیا کرو کہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکو اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرو. اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے. ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی، اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا. مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے یہ تو ہمارا حق تھا، اور اگر ان پر کوئی مصیبت پڑ جاتی تو اس کو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے. ارے یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں تھے. اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے. ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. 187 اے رسول، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی. کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں. وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی. یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے. کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی. میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. اے کافروں، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا. اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہاری ہی لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے جو اب کیا ہے. اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا چاہے وہ کتنا زیادہ ہو. اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اور بھلا ان میں کیا خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں. متقی لوگوں کے سوا
کسی قسم کے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یقیناً وہ سینوں میں چھپی باتیں خوب جانتا ہے۔ بے شک سورہ انفال 45۔ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ سورہ توبہ 8۔ لیکن دوسرے مشرکین کے ساتھ کیسے معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال کریں اور نہ کسی معاہدے کا۔ یہ تمہیں اپنی زبانی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ سورہ توبہ 25۔ 3% رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی ہے، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، مگر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم نے پیٹھ دکھا کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ 25 دو دفعہ ہے۔ 34 سورہ توبہ۔ اے ایمان والو، یہودی احبار اور عیسائی راہبوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ 69۔ منافقوں، تم انہی لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، وہ طاقت میں تم سے مضبوط تر اور مال اور اولاد میں تم سے کہیں زیادہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑا لیے، پھر تم نے اسی طرح اپنے حصے کے مزے اڑائے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے، اور تم بھی ویسی ہی بےہودہ باتوں میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خسارے کا سودا کیا۔ سورہ توبہ 82۔ اب یہ لوگ دنیا میں تھوڑا بہت ہنس لیں اور پھر آخرت میں خوب روتے رہیں، کیونکہ جو کچھ کمائی یہ کرتے رہے ہیں اس کا یہی بدلہ ہے۔ سورہ یونس 36۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکین میں سے اکثر لوگ کسی اور چیز کے نہیں، صرف وہمی اندازے کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ حق کے معاملے میں وہمی اندازہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یقین جانو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ سورہ یونس 55۔ یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یونس 60۔ اور جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں روز قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ سورہ یونس 92۔ سورہ یونس۔ لہذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ سورہ ہود 17۔ بھلا بتاؤ کہ وہ شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت یعنی قرآن پر قائم ہو، جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی اس کی حقانیت کا ثبوت ہے۔
جو لوگوں کے لیے قابل اتباع اور باعث رحمت تھی۔ ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو دوزخ ہی اس کی طے شدہ جگہ ہے۔ لہذا اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، یقین رکھو کہ یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ 32 انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے، اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو۔ سورہ سورہ ہود 91۔ وہ بولے اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ سورہ یوسف 21۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف 38۔ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ توحید کا عقیدہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ سورہ یوسف 40۔ اس کے سوا جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت چند ناموں سے زیادہ نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حاکمیت اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف 68۔ اور جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ سورہ یوسف 103۔ اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو۔ 106۔ سورہ یوسف۔ اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ سورہ رعد 1۔ الف لام میم واہ، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اور اے پیغمبر، جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ سورہ ابراہیم 36۔ میرے پروردگار، ان بتوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے، لہذا جو کوئی میری راہ پر چلے وہ تو میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے تو اس کا معاملہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ سورہ نحل 38۔ اور ان لوگوں نے بڑا زور لگا لگا کر اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے سچا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سورہ نحل 75۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک طرف ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، اس کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہے، اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور کھلے بندوں بھی خوب خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسی صاف بات بھی نہیں جانتے۔ سورہ نحل
83 یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی ان کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ سورہ نحل 101۔ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ تم تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ سورہ بنی اسرائیل 6۔ پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ سورہ بنی اسرائیل 70۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 89۔ اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہیں۔ سورہ کہف 34۔ اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ سورہ کہف 54۔ یہ والی میرے خیال سے بھی آیتیں ہم نے سورہ کہف کو بھی اس زبان انشاءاللہ آگے لے کے چلیں۔ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ سورہ توحہ 33۔ تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں سورہ توحہ 34۔ اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ تسبیح بھی کریں اور ذکر بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انبیاء 24۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں؟ اے پیغمبر ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل، یہ قرآن بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ سورہ حج 18۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، نیز سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے، یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ 18 حج میں دو دفعہ ہوئے 40 حج۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے، بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا بڑے اقتدار والا ہے۔ 19 المومنون۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے میوے حاصل ہوتے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو، المومنون۔ سورۃ المومنون۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی نصیحت کا سامان ہے، جو دودھ ان کے پیٹ میں ہے اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فوائد ہیں اور انہی سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ سورۃ المومنون 70۔ یا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاحق ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے۔ سورۃ الفرقان 14۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج تم موت کو صرف ایک بار نہ پکارو بلکہ بار بار موت کو پکارتے ہی رہو۔ 38 سورہ فرقان۔
اسی طرح ہم نے عاد و سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کیا۔ سورہ فرقان 44۔ یا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کی مثال تو بس 4 پاؤں کے جانوروں کی سی ہے، بلکہ یہ ان سے زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ سورہ فرقان 49۔ تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں۔ 50۔ سورہ فرقان۔ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی کی الٹ پھیر کر رکھی ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کے سوا ہر بات سے انکاری ہیں۔ سورۃ الشعراء 8۔ یقیناً ان سب چیزوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ شعراء 67۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ شعراء 103۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ شعراء 121۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ شعراء 139۔ غرض ان لوگوں نے ہود کو جھٹلایا جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ شعراء 158۔ چنانچہ عذاب نے انہیں آ پکڑا، یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 174۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ شعراء 190۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ شعراء 223۔ وہ سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ سورہ شعراء 227۔ ہاں، مگر وہ لوگ مستثنا ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ بدلہ لیا، ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا۔ سورہ نحل 15۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سورہ نمل 61۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ سورہ نمل 73۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ جہاں پہ ختم ہوگی وہیں پہ ہم 1% بیٹری رہی ہے، لاسٹ پرسنٹ چل رہا ہے۔ سورہ نمل 76۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بنو اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کی حقیقت واضح کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ سورہ قصص 13۔ اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ 57۔ سورہ قصص۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا۔ بھلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو اتنا پرامن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔
سورہ قصص 78. کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ مجرمین سے، جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ آخری دن بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت 63. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندگی بخشی، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔ کہو الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ سورہ روم 6. یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور سورہ روم، بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کر دیا، اور بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار سے جا ملنے کے منکر ہیں۔ سورہ روم 9. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے، اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا، اور جتنا ان لوگوں نے اسے آباد کیا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے۔ چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ سورہ روم 30. لہذا تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ 42. سورہ روم، اے پیغمبر، ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا، سورہ ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ سورہ لقمان 25. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔ کہو الحمدللہ، اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ سورہ احزاب 21. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ سورہ احزاب 35. بے شک فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، صابر مرد ہوں یا صابر عورتیں، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد ہوں یا روزے دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ 41. سورہ احزاب. اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو۔ سورہ سبا 28. اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں سارے ہی انسانوں کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ سورہ سبا 35. اور کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ سورہ سبا 36. کہہ دو کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ سورہ سبا 41. وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارا تعلق آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں۔
दरअसल ये तो जिन्नात की इबादत किया करते थे, उनमें से अक्सर लोग उन्हीं के मोतक़िद थे। सूरह यासीन 7। हकीकत ये बात पूरी हो चुकी है, इसलिए वो ईमान नहीं लाते। यासीन 62। और हकीकत यह है कि शैतान ने तुम में से एक बड़ी खलकत को गुमराह कर डाला, तो क्या तुम समझते नहीं थे? सवाफ़ात 71। और इनसे पहले जो लोग गुजर चुके हैं उनमें से अक्सर लोग भी गुमराह हुए। यहाँ पे हमारी बैटरी जो है जो आप देख रहे तो मोबाइल की बैटरी, तो हम यहीं पे आज की नशस्त को बर्दाश्त करते हैं इस दुआ के साथ कि जो कुछ भी आज पढ़ा, लिखा, समझा, समझने की कोशिश की, उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और उसके वसीले से, इस कुरान पाक के वसीले से इस उम्मत को एक पेज पे, एक लाइन पे, एक हरफ पे, एक ज़बर पे, एक ज़ेर पे, एक पेश पे इकट्ठा करें। आमीन सुम्मा जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।